بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جنابت کی حالت میں کسی حیوان کا ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں عرض یہی ہے کہ جنابت کی حالت میں حیوان کو ذبح کرنا درست ہے، حیوان کا ذبح کرنا جائز ہے اور وہ حلال ہے، اس لیے کہ حیوان کے ذبح کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ذکر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اور ذکر کرنا جنوب کے لیے جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احوالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر فرماتے تھے، تو جنابت کی حالت میں ذکر کرنا تو جائز ہے، البتہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، اور ذبح کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور یہ جنوب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا، فرمایا والا عالم احد منع من ذالک، سارے مذاہب، سارے امام، چاروں امام جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب امام اہل ظاہریہ، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جنابت کی حالت میں ذبح کرنا جائز ہے اور حلال ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع شرح المہذب میں اس طریقے سے اس کا استدلال کیا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل کتاب کے ذبح کرنے کو جائز قرار دیا، یہود اور نصارہ کے ذبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا، حالانکہ اہل کتاب کے اندر شرک موجود ہے، شرک کو اللہ تبارک و مشرک کو اللہ پاک نے ناپاک اور نجس قرار دیا ہے، اور جنوب آدمی اس کو تو بنص حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن لا ینجس، مومن تو ناپاک نجس نہیں ہوتا ہے، تو جب اہل کتاب کے ذبیحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا اور اس کو حلال قرار دیا، تو جنوب کی ذبیحہ تو بطریق اولا جائز ہے۔ اس طرح عورت کی ذبیحہ جو ہے وہ بھی جائز اور حلال ہے، چاہے عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں ہو، ہاں تو اس میں بھی اس کی جو ہے وہ ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح حلال اور جائز ہے، اس کے لیے بھی پاکی ضروری نہیں ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں بھی ذبح کر سکتی ہے، کسی ضرورت پڑی کسی حیوان کو ذبح کر سکتے، قربانی کو بھی ذبح کر سکتے، ہاں۔ اور فقہا نے جو ہے بخاری شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا، جس کو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک باندی تھی جو ہمارے لیے مدینہ منورہ کے سلا پہاڑ جبل سلا کے اوپر جو ہے بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بکریوں میں ایک بکری کی طبیعت بہت ناساز ہے اور مرنے والی ہے، جلدی سے اس نے جو ہے تیز پتھر توڑا اور تیز پتھر سے چاقو کا کام لیا، اسی تیز پتھر سے جو ہے اس بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد جب وہ گھر لے آئی تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور باندی نے اس بکری کو ذبح کیا ہے، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو اس کے کھانے سے فی الحال منع فرمایا اور کہا کہ ابھی اس کے گوشت کو استعمال نہیں کرو جب تک میں جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لوں۔ جب چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا اور اس گوشت کے کھانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کھاؤ اس کو، یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عورت کا ذبیحہ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے، بلکہ اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عورت چاہے حیض اور نفاس کے حالت میں ہو پھر بھی اس کے ذبیحہ جائز ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے پاکی شرط ہوتی اور حیض اور نفاس کے حالت میں عورت کا ذبیحہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فرق فرماتے اور اس سے پوچھتے
کہ وہ باندی جو ہے وہ کس حالت میں تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں پوچھی، اس کے بارے میں کوئی جو ہے وضاحت نہیں طلب کی، تو معلوم ہوا اس کے اندر شریعت نے کوئی قید مقرر نہیں کیا ہے. مطلقاً مسلمان جو حیوان جو ہے وہ ذبح کرے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو یا عورت ہو اور وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، اس کا ذبیحہ جائز اور حلال ہے. بلکہ بلوغ کا بھی کوئی قید جو ہے وہ شرعاً ثابت نہیں ہے کہ اس کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے. نابالغ بھی جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے. البتہ اتنی بات تو ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو، ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس کو آتا ہو، اچھی طریقے سے اس کو ذبح کر سکتا ہو، اتنا سمجھدار ہو، ہوشیار ہو. یہ تو ہونا ضروری ہے. یہ تو بڑے کے لیے، چاہے بالغ ہو اور اس کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں آتا ہو تو ذبح کرنا اس کا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو ذبح کرنے کا طریقہ ٹھیک آتا ہو تو اگر وہ بالغ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی ذبح جائز ہے.